السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کا سب سے امیر اور مغرور سیٹھ کبھی کسی غریب کو 1 روپیہ نہیں دیتا تھا۔ اس رمضان اس کی فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی اور وہ سڑک پر آ گیا۔ ایک رات وہ بھوکا پیاسا ایک مسجد کے باہر بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے آ کر اسے افطاری دی اور ساتھ زکوٰۃ کا ایک بھرا ہوا لفافہ بھی دیا۔ سیٹھ نے تشکر بھری نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہی سیٹھ کے ہوش اڑ گئے اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، کیونکہ وہ شخص دراصل شہر کے انتہائی گنجان آباد اور مشہور علاقے میں اس مغرور اور متکبر سیٹھ کی ایک ایسی بلند و بالا اور شاندار حویلی موجود تھی جس کی اونچی فصیلیں اور مضبوط آہنی دروازے اس کی بے پناہ دولت اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت پیش کرتے تھے۔ وہ سیٹھ جس کا نام سن کر ہی غریب اور ضرورت مند لوگوں کے دلوں میں ایک ہولناک خوف اور مایوسی کی سرد لہر دوڑ جایا کرتی تھی، اس قدر ظالم، سنگ دل اور رعونت پسند انسان تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غریب، یتیم یا لاچار انسان کی مدد کے لیے اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں نکالا تھا۔ اس کی حویلی کے باہر ہر وقت پہرے داروں کا ایک ایسا سخت پہرا موجود رہتا تھا جس کا واحد مقصد ان غریب سائلین کو دھکے دے کر اور مار پیٹ کر وہاں سے بھگانا تھا، جو اپنی کسی مجبوری یا بیماری کے ہاتھوں تنگ آ کر اس مالدار سیٹھ سے کسی معمولی سی مالی مدد کی امید لے کر وہاں آتے تھے۔ وہ سیٹھ اپنی دولت کے نشے میں اس قدر اندھا اور غرق ہو چکا تھا کہ اسے اپنے گرد بسنے والے انسان محض کیڑے مکوڑے محسوس ہوتے تھے، جن کی زندگی اور موت اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی ملکیت میں شہر کے کئی بڑے اور وسیع و عریض کارخانے شامل تھے، جہاں دن رات مشینیں چلتی تھیں اور ہزاروں مزدور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کی دولت میں مزید اضافے کا سبب بنتے تھے۔ لیکن اس ظالم سیٹھ کا رویہ ان غریب مزدوروں کے ساتھ بھی انتہائی غیر انسانی اور سفاکانہ تھا۔ وہ ان سے جانوروں کی طرح مشقت لیتا، لیکن ان کی اجرت دینے میں ہمیشہ ہیلے بہانے تراشتا اور ذرا سی غلطی پر ان کی تنخواہ کاٹ کر انہیں بھوکا مارنے پر مجبور کر دیتا۔ اس کے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور اس کے خوف اور اپنی مجبوری کی وجہ سے اس کے ہر ظلم کو خاموشی سے برداشت کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ ان کے پاس اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ یا ذریعہ معاش موجود نہیں تھا۔ سیٹھ کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنی دولت کے انبار میں مزید اضافہ کرنا اور اپنے اس کھوکھلے اور جھوٹے غرور کی تسکین کرنا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے مخملی صوفوں پر بیٹھا اپنے کارخانوں سے آنے والے منافع کا حساب کرتا رہتا اور اس بات پر فخر کرتا کہ اس پورے شہر میں اس سے زیادہ مالدار اور طاقتور انسان اور کوئی نہیں ہے۔ قدرت نے اسے بے پناہ خزانوں سے نوازا تھا، لیکن اس نے اس دولت کو اپنی ذات تک محدود کر کے اپنے دل کو مکمل طور پر
پتھر بنا لیا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے گھومتا رہا اور پھر وہ مقدس اور بابرکت مہینہ آ پہنچا جس میں ہر مسلمان کا دل ہمدردی، سخاوت اور عبادات کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی پورے شہر کی فضا میں ایک عجیب سی روحانیت اور پاکیزگی کا احساس پھیل گیا تھا۔ ہر طرف مساجد میں رونقیں بڑھ گئی تھیں اور لوگ اپنی حلال کمائی میں سے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات نکال کر غریبوں اور ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کر رہے تھے۔ شہر کے تمام بازاروں اور گلیوں میں افطار کے وقت دسترخوان بچھائے جاتے، جہاں ہر غریب اور امیر ایک ساتھ بیٹھ کر روزے داروں کی خدمت کا شرف حاصل کرتا۔ لیکن اس بابرکت اور مقدس مہینے کی ان تمام تر رونقوں اور رحمتوں کا اس متکبر اور سنگ دل سیٹھ کے پتھر دل پر کوئی ادنا سا اثر بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے رمضان کا مہینہ بھی باقی عام مہینوں کی طرح صرف دولت کمانے اور منافع خوری کا ایک اور موقع تھا۔ اس نے اپنے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہی انہیں افطار کے لیے کوئی مناسب سہولت فراہم کی۔ جب اس کے کارخانے کے چند پرانے اور انتہائی مجبور مزدوروں نے ہمت کر کے اس سے یہ درخواست کی کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں انہیں ان کی تنخواہ کے ساتھ کچھ اضافی رقم زکوٰۃ یا خیرات کی صورت میں دے دی جائے تاکہ وہ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ سحر و افطار کا کوئی مناسب انتظام کر سکیں، تو اس مغرور سیٹھ نے انتہائی حقارت اور طیش میں آ کر ان مزدوروں کو بے دردی سے مار پیٹ کر اپنے دفتر سے باہر نکال دیا اور چیخ چیخ کر کہا کہ اس نے یہ کارخانے کوئی خیراتی ادارہ نہیں بنائے ہوئے کہ وہ اپنی محنت کی کمائی ان جیسے بھکاریوں اور دو کوڑی کے مزدوروں پر لٹا دے۔ اس کا ماننا تھا کہ جو غریب ہے وہ اپنی قسمت اور سستی کی وجہ سے غریب ہے اور وہ کسی صورت اپنی بے پناہ دولت میں سے ایک دھیلا بھی کسی کو نہیں دے گا۔ رمضان کے ابتدائی دن اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور سیٹھ کا تکبر اور اس کی ہوس بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اسے اپنے کارخانوں اور گوداموں میں جمع اس بے تحاشا مال اسباب پر اس قدر اندھا غرور تھا کہ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی اس شان و شوکت اور اس کی اس بے پناہ دولت کو چھین نہیں سکتی۔ لیکن قدرت کے فیصلے انسان کی سوچ اور اس کے تکبر سے بہت دور اور انتہائی عبرت ناک ہوتے ہیں۔ قدرت جب کسی مغرور انسان کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کی تمام تر طاقت اور دولت ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا درمیانی عشرہ چل رہا تھا اور ایک رات جب پورا شہر سحری کی تیاریوں میں مصروف تھا اور ہر طرف ایک عجیب سا پرسکون اور روحانی سکوت طاری تھا کہ اچانک شہر کے اس سب سے بڑے اور انتہائی وسیع صنعتی علاقے میں، جہاں اس مغرور سیٹھ کا سب سے بڑا اور مرکزی کارخانہ اور اس کے ساتھ ملحقہ کئی بڑے گودام موجود تھے، ایک انتہائی ہولناک
اور بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اس قدر پر اسرار اور اچانک لگی تھی کہ کسی کو سنبھلنے یا کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ آگ کے ان ہولناک اور بے رحم شعلوں نے چشمے زدن میں پورے کارخانے کو اپنی انتہائی خوفناک اور خونی لپیٹ میں لے لیا۔ کارخانے کے اندر موجود انتہائی قیمتی خام مال، تیار شدہ کروڑوں کا سامان اور جدید ترین اور مہنگی مشینیں، سب کچھ اس آگ کے تنور میں جل کر راکھ ہونے لگا۔ آگ کے شعلے اس قدر بلند اور ہولناک تھے کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور ان کی تپش نے ارد گرد کے پورے علاقے کو ایک بھٹی میں تبدیل کر دیا تھا۔ شہر بھر کے آگ بجھانے والے تمام محکموں کی درجنوں گاڑیاں اپنے تیز اور کان پھاڑ دینے والے سائرن بجاتی ہوئی اس صنعتی علاقے کی طرف دوڑ پڑیں، لیکن آگ کی شدت اور اس کا پھیلاؤ اس قدر زیادہ اور خطرناک تھا کہ ان کی تمام تر کوششیں اور ان کا سارا پانی ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے مکمل طور پر ناکام اور بے بس ثابت ہو رہا تھا۔ آگ بجھانے والے عملے نے کئی گھنٹوں تک اپنی جانوں پر کھیل کر اس بھیانک آگ پر قابو پانے کی ہر ممکن اور جان توڑ کوشش کی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت خود اس آگ کو مزید بھڑکا رہی ہو، تاکہ اس مغرور اور ظالم سیٹھ کا سارا غرور اور اس کی تمام تر حرام اور ظالمانہ کمائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جل کر خاک میں مل جائے۔ جب اس ہولناک واقعے کی اطلاع رات کے اس پچھلے پہر اس مغرور سیٹھ کو اس کی عالی شان حویلی میں اس کے مخملی بستر پر ملی، تو اس کے پیروں تلے سے وہ مضبوط زمین ہی کھسک گئی جس پر وہ اپنے تکبر کے محل تعمیر کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا اور انتہائی پاگل پن اور دیوانگی کے عالم میں اپنی ملازم کو چیخ کر گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ جب وہ اپنی اس انتہائی مہنگی اور پرتعیش گاڑی میں سوار ہو کر اپنے اس جلتے ہوئے کارخانے کے قریب پہنچا، تو وہاں کا ہولناک اور قیامت خیز منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور شدید ہولناک خوف سے پوری کی پوری پھٹی رہ گئیں۔ اس کے سامنے اس کی زندگی بھر کی کمائی، اس کا غرور، اس کی طاقت اور اس کی وہ بے پناہ دولت جس پر وہ اتنا تکبر کیا کرتا تھا، آگ کے ان انتہائی سفاک اور بے رحم شعلوں کی نظر ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگا اور چیخ چیخ کر رونے لگا، لیکن اس کی ان دھاڑیں مار کر رونے کی آوازوں کا اس بے رحم آگ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کارخانہ جس میں دن رات مشینیں چلتی تھیں اور جس کی دیواروں کے اندر اس نے ان گنت غریب مزدوروں کا خون چوسا تھا، آج وہ ایک انتہائی ہولناک اور بھیانک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو اس کی کرنوں نے اس مغرور سیٹھ کے کارخانے کی جگہ صرف دھواں اگلتی ہوئی راکھ اور جلی ہوئی مشینوں کے کالے ڈھانچے دیکھے، لیکن قدرت کا یہ عذاب اور یہ تباہی صرف اس ایک کارخانے تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اس آگ کے ہولناک شعلوں نے اس کے ساتھ متصل ان تمام بڑے اور وسیع گوداموں کو بھی مکمل طور پر جلا کر خاک کر دیا تھا، جن میں اس کا وہ تمام درآمد شدہ
اور انتہائی قیمتی مال بھرا ہوا تھا، جو اس نے رمضان کے مہینے میں کئی گنا زیادہ منافع کمانے کے لیے غیر قانونی طور پر ذخیرہ کر رکھا تھا۔ سیٹھ اس تباہی کے منظر کو دیکھ کر وہیں گرد آلود زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا، اور جب کئی گھنٹوں بعد اسے شفا خانے میں ہوش آیا تو اس کے سر پر تباہی اور بربادی کی ایک اور انتہائی بھیانک اور ہولناک خبر پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے جن کارخانوں اور گوداموں میں آگ لگی تھی، ان کے تحفظ کی میعاد چند دن قبل ہی ختم ہو چکی تھی، اور اس نے اپنے غرور اور لاپرواہی میں اسے دوبارہ سے تجدید نہیں کروایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے کاروبار کو مزید وسعت دینے کے لیے شہر کے تمام بڑے مالیاتی اداروں اور سود خوروں سے کروڑوں روپے کا انتہائی بھاری قرض لے رکھا تھا، اور ان قرضوں کی ضمانت کے طور پر اس نے اپنی وہ عالی شان حویلی اور اپنی باقی ماندہ تمام جائیدادیں گروی رکھی ہوئی تھیں۔ اب جب اس کا سب سے بڑا اور مرکزی کاروبار جل کر مکمل طور پر راکھ ہو چکا تھا، تو وہ تمام مالیاتی ادارے اور وہ سود خور اپنے پیسوں کی وصولی کے لیے گدھوں اور کتوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ انہوں نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے انتہائی تیزی سے اس کے تمام مالی کھاتے منجمد کر دیے، اور چند ہی دنوں کے اندر عدالت کے سخت احکامات کے ذریعے اس کی اس پرشکوہ حویلی کی ان تمام مہنگی اور پرتعیش گاڑیوں اور اس کے بچے کھچے تمام اثاثوں پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ وہ سیٹھ جو چند دن پہلے تک اس شہر کا سب سے طاقتور، امیر اور مغرور انسان تھا، جس کے قدموں میں دنیا کی ہر آسائش بچھتی تھی اور جس کے ایک اشارے پر لوگ اپنی جان دینے کو تیار رہتے تھے، آج قدرت کے اس اٹل اور خاموش انصاف کے سامنے مکمل طور پر بے بس، لاچار اور کنگال ہو کر سڑک پر آ چکا تھا۔ اس کی وہ تمام جھوٹی شان و شوکت، اس کے وہ تمام خوش آمدی دوست اور اس کے وہ تمام رشتہ دار جو اس کی دولت کی وجہ سے اس کے ارد گرد مکھیاں بن کر بھنکتے رہتے تھے، اب اس تباہی کے بعد اسے یوں چھوڑ کر غائب ہو چکے تھے جیسے وہ اسے کبھی جانتے ہی نہ ہوں۔ اس کی وہ مغرور اور ظالم بیوی اور اس کے وہ بگڑے ہوئے اور لاڈلے بچے بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنے کسی دور کے رشتہ دار کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، اور وہ ظالم سیٹھ جس نے کبھی کسی غریب کو ایک وقت کی روٹی نہیں دی تھی، آج خود تن تنہا اور در بدر انہی سڑکوں پر رلنے پر مجبور ہو گیا تھا، جن سڑکوں پر وہ کبھی اپنی انتہائی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کر غریبوں پر کیچڑ اچھالتا ہوا گزرا کرتا تھا۔ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جو دوسروں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا پیغام لے کر آیا تھا، اس مغرور سیٹھ کے لیے عبرت اور ذلت کا ایک ایسا ہولناک اور نہ ختم ہونے والا عذاب بن چکا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی چھت تھی، نہ پہننے کے لیے کوئی صاف کپڑے تھے، اور نہ ہی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی ایک پیسہ بچا تھا۔ وہ دن بھر شہر کی ان انتہائی گرم اور تپتی ہوئی سڑکوں پر مارا مارا پھرتا، بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کی آنکھوں کے سامنے
اندھیرا چھانے لگتا، اور اس کا وہ جسم جو ہمیشہ انتہائی اعلیٰ اور مقوی غذاؤں سے پلا تھا، اب فاقوں اور گرمی کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہونے لگا تھا۔ اس کے وہ ریشمی اور انتہائی قیمتی کپڑے جو اس نے آگ لگنے والی رات پہن رکھے تھے، اب مٹی، پسینے اور کیچڑ سے لتھڑ کر انتہائی بدبودار اور پھٹے پرانے چیتھڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس کی داڑھی اور بال بکھر چکے تھے، اور اس کا چہرہ جو کبھی تکبر اور غرور سے سرخ رہا کرتا تھا، اب انتہائی زرد اور کمزور ہو چکا تھا۔ وہ بھوک کی ہولناک شدت سے مجبور ہو کر کئی بار شہر کے انہی دسترخوانوں اور مساجد کے باہر کھڑا ہوتا جہاں غریب اور لاچار لوگ افطاری کے لیے جمع ہوتے، لیکن اس کا وہ پرانا غرور اور اس کی وہ جھوٹی انا اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور ان کی دی ہوئی خیرات کھانے سے روک دیتی، اور وہ بھوکا پیاسا ہی واپس کسی تاریک گلی یا کسی خستہ حال عمارت کے سائے میں جا کر گر جاتا، اور اپنی اس بد قسمتی اور اپنے اس ہولناک انجام پر خون کے آنسو روتا۔ اسے اب اپنے وہ تمام ظالمانہ اور سفاکانہ اعمال یاد آنے لگے تھے جو اس نے اپنی طاقت اور دولت کے اندھے نشے میں غریبوں، بے کسوں اور لاچاروں کے ساتھ کیے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح اس نے ضرورت مندوں کو اپنے در سے دھکے دے کر نکالا تھا، کس طرح اس نے یتیموں کا حق مارا تھا، اور کس طرح اس نے اپنی دولت کے تکبر میں خدا کی اس پیدا کی ہوئی مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھا تھا۔ آج وہی خدا اسے انہی کیڑے مکوڑوں کی طرح سڑکوں پر رلنے اور بھوک سے تڑپنے کی وہ عبرتناک سزا دے رہا تھا جس کا اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ کئی دن کے مسلسل اور جان لیوا فاقوں اور رمضان کی اس شدید اور تپتی ہوئی گرمی نے اس کے جسم کی رہی سہی تمام طاقت کو بھی مکمل طور پر نچوڑ لیا تھا، اور اب اس کے اندر اتنی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکے۔ ایک دن جب دوپہر کی ہولناک اور آگ برساتی ہوئی گرمی نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور روزے دار اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، وہ سیٹھ بھوک اور پیاس کی انتہائی ہولناک شدت سے نیم مردہ حالت میں شہر کی ایک انتہائی بڑی اور پرشکوہ مسجد کے باہر بنے ہوئے ایک پرانے اور چوڑے چبوترے پر گرا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کی طرف مکمل طور پر دھنس چکی تھیں، اس کے ہونٹ پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے، اور ان پر خون کی لکیریں جم چکی تھیں۔ اس کا معدہ بھوک کی وجہ سے مڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگ چکا تھا، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب اس کی زندگی کے چند آخری سانس ہی باقی رہ گئے ہیں۔ وہ اپنی ان دھنسی ہوئی اور نیم وا آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ اپنے انتہائی سست اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ مغرب کی طرف ڈھلنے لگا، اور عصر کا وقت گزرتے ہی مسجد کے باہر اور اس کے وسیع صحن میں افطاری کی شاندار اور روح پرور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مخیر حضرات اور شہر کے نیک دل لوگوں نے وہاں انتہائی لمبے
اور چوڑے دسترخوان بچھا دیے، جن پر طرح طرح کے انتہائی لذیذ اور خوشبودار کھانوں، ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات، تازہ اور رسدار پھلوں اور کھجوروں کے انبار لگا دیے گئے تھے۔ کھانے کی وہ انتہائی دل فریب اور اشتہا انگیز خوشبو اس سیٹھ کے سوکھے ہوئے اور مردہ نتھنوں سے ٹکرائی تو اس کے معدے میں بھوک کی ایک ایسی ہولناک اور جان لیوا آگ بھڑک اٹھی جس نے اس کی رہی سہی تمام انا اور اس کے اس پرانے غرور کو مکمل طور پر جلا کر راکھ کر دیا۔ اب وہ کوئی سیٹھ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی لاچار، بھوکھا اور بے بس فقیر تھا، جس کی زندگی کا انحصار صرف اور صرف دوسروں کے دیے ہوئے ایک نوالے پر تھا۔ اس نے اپنی تمام تر جسمانی طاقت کو اکٹھا کیا اور انتہائی اذیت اور تکلیف کے ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا ان دسترخوانوں کے بالکل کنارے پر جا کر ان غریب سائلین بھکاریوں اور لاچار لوگوں کی صف میں شامل ہو کر بیٹھ گیا، جنہیں وہ کبھی اپنے کارخانے کے دروازے پر کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس نے شرم اور ندامت کی وجہ سے اپنا وہ گرد آلود اور میلا کچیلا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے کہ یہ وہی مغرور سیٹھ ہے جس کی دولت کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے۔ افطار کا وقت بالکل قریب آتا جا رہا تھا اور مسجد کے مؤذن نے صدائے درود و سلام بلند کرنا شروع کر دی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سا پرسکون اور روحانی سکوت طاری تھا، اور روزے دار اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعاؤں میں مصروف تھے۔ سیٹھ بھی اپنے کانپتے اور مٹی سے اٹے ہوئے ہاتھوں کو پھیلائے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا جن کی وجہ سے وہ آج اس عبرت ناک اور ذلت آمیز مقام پر پہنچ چکا تھا۔ اسے اپنے ان تمام مظالم پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور قدرت اپنا مکمل انصاف کر چکی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی شخص انتہائی خاموشی اور نرم قدموں کے ساتھ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا چہرہ اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھتا، اس شخص نے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کا ایک بھرا ہوا پیالہ، ایک ٹھنڈے اور میٹھے مشروب کا گلاس اور طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے بھری ہوئی ایک بڑی اور شاندار قاب اس سیٹھ کے بالکل سامنے اس دسترخوان پر سجا دی۔ کھانے کی اس اچانک اور بھرپور دستیابی پر سیٹھ کا وہ بھوکا اور پیاسا دل تشکر اور احسان مندی کے شدید جذبات سے بھر گیا، اور اس نے انتہائی کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں سے اس دسترخوان کو چھوا۔ اس کے سامنے ایک انتہائی خوب رو، وجیح اور مہذب لباس میں ملبوس ایک جوان شخص انتہائی نرم اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس نوجوان نے انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنی جیب سے ایک انتہائی موٹا اور زکوٰۃ کی بھاری رقم سے بھرا ہوا ایک سفید لفافہ نکالا، اور اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر انتہائی احترام کے ساتھ وہ بھرا ہوا لفافہ اس لاچار اور بھوکے سیٹھ کے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ جیسے ہی اس انتہائی لاچار، بھوکے اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے سیٹھ کی دھنسی ہوئی اور گرد آلود آنکھوں نے
اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں وہ زکوٰۃ کا بھرا ہوا لفافہ تھامنے کے بعد تشکر اور احسان مندی کے شدید جذبات سے مغلوب ہو کر اس فرشتہ صفت انسان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایک ہی لمحے میں اس کے دماغ میں جیسے ہزاروں ہولناک اور قیامت خیز بجلیاں ایک ساتھ کوند گئیں، اور اس کے پورے وجود میں ایک ایسی شدید اور خونی لرزش طاری ہو گئی جس نے اس کے جسم کے ایک ایک ریشے کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چہرہ جو اس وقت اس کے بالکل سامنے ایک انتہائی پرسکون، وقار اور روحانی چمک کے ساتھ موجود تھا، وہ کوئی اجنبی یا نامعلوم چہرہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کے اپنے ہی خون، اس کے اپنے ہی مرحوم اور شفیق بڑے بھائی کی ہو بہو اور زندہ تصویر تھا، جس کے خد و خال، جس کی آنکھیں اور جس کی پیشانی کی چمک اس مغرور سیٹھ کے ماضی کے ان تمام انتہائی بھیانک، ظالمانہ اور صفاکانہ گناہوں کی ایک ایسی زندہ اور خوفناک حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، جسے وہ اپنی بے پناہ دولت اور طاقت کے اندھے نشے میں برسوں پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ کے سب سے تاریک اور گہرے کونے میں دفن کر چکا تھا۔ اس نوجوان کو اپنے سامنے اس قدر شاندار لباس، ایک انتہائی پروقار اور پرکشش شخصیت اور اس بے پناہ سخاوت کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس ظالم اور متکبر سیٹھ کے پیروں تلے سے وہ بچی کھچی اور خستہ حال زمین بھی مکمل طور پر کھسک گئی، جس پر وہ اس وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں اس کے خشک اور خون آلود حلق میں ایک انتہائی ہولناک اور اذیت ناک طریقے سے اٹکنے لگیں، اور اس کے وہ ہاتھ جو چند لمحے پہلے تک اس زکوٰۃ کے لفافے اور اس لذیذ افطاری کو دیکھ کر تشکر سے کانپ رہے تھے، اب اچانک ایک شدید اور ناقابل برداشت ہولناک خوف، صدمے اور شرمندگی کی انتہا کو چھوتے ہوئے اس قدر بری طرح لرزنے لگے کہ وہ سفید لفافہ اس کی گرفت سے پھسل کر اس مٹی اور گرد سے اٹے ہوئے دسترخوان پر گر پڑا۔ سیٹھ کا وہ دل جو پچھلے کئی دنوں کی مسلسل اور جان لیوا بھوک، پیاس اور فاقوں کی وجہ سے پہلے ہی انتہائی کمزور اور نیم مردہ ہو چکا تھا، اب اس اچانک اور قیامت خیز صدمے اور اس ناقابل یقین انکشاف کو برداشت کرنے سے مکمل طور پر انکاری ہو رہا تھا، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں ایک انتہائی گرم اور سلگتا ہوا خنجر پوری طاقت سے گھونپ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا وہ پورا تاریک، بھیانک اور ظلم سے بھرا ہوا ماضی ایک انتہائی ہولناک اور خوفناک فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ وقت جب اس کا وہ شفیق اور انتہائی نیک دل بڑا بھائی، جس نے اس سیٹھ کو اپنے سگے بچے کی طرح پالا تھا اور جس کی انتھک محنت اور خون پسینے کی کمائی سے اس پورے کاروباری سلطنت اور اس پر شکوہ حویلی کی مضبوط بنیادیں رکھی گئی تھیں، ایک انتہائی پر اسرار اور اچانک بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ سیٹھ کو آج بھی وہ منحوس اور تاریک دن انتہائی شدت اور ہولناکی کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کا جنازہ اس حویلی کے وسیع صحن سے اٹھایا جا رہا تھا،
اور اس کی وہ انتہائی نیک اور وفا شعار بیوہ بھابھی اپنے اس اکلوتے اور معصوم یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگائے دہاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس معصوم بچے کی عمر اس وقت بامشکل 8 یا 10 سال تھی، اور اسے تو شاید اس بات کا مکمل طور پر ادراک بھی نہیں تھا کہ اس کے سر سے اس کے شفیق باپ کا وہ مضبوط اور گھنا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا ہے، اور اب وہ اس بے رحم اور انتہائی ظالم دنیا کے سامنے بالکل تنہا اور بے بس ہو چکا ہے۔ سیٹھ کو یاد آ رہا تھا کہ کس طرح اس نے اپنے سگے بھائی کی موت کے بعد اس کی اس بیوہ اور اس معصوم یتیم کی کفالت کرنے اور ان کے آنسو پہنچنے کے بجائے اپنے اندر کے اس انتہائی ہولناک، لالچی اور متکبر درندے کو بیدار کر لیا تھا، اور اس بے پناہ خاندانی دولت، ان تمام وسیع کارخانوں، ان انتہائی قیمتی گوداموں اور اس شاندار حویلی کا مکمل اور واحد وارث بننے کے لیے ایک انتہائی مکروہ، بھیانک اور شیطانی منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ اس نے اپنے اس انتہائی گہرے اور طاقتور سرکاری اثر و رسوخ، اپنی بے پناہ رشوت اور اپنے ان بے ضمیر اور ظالم وکلاء کی مدد سے وہ تمام انتہائی اہم اور خاندانی جائیداد کے قانونی کاغذات مکمل طور پر تبدیل کروا لیے تھے، اور ان پر اپنے مرحوم بھائی کے انتہائی شاطرانہ اور جعلی دستخط ثبت کروا کر اس پوری خاندانی سلطنت کو صرف اور صرف اپنے نام منتقل کروا لیا تھا۔ اور پھر وہ انتہائی تاریک، طوفانی اور ہولناک رات، جب آسمان سے انتہائی تیز اور برفیلی بارش برس رہی تھی اور سردی کی شدت نے ہر ذی روح کو اپنے گھروں میں چھپنے پر مجبور کر دیا تھا، اس ظالم اور پتھر دل سیٹھ نے اپنی اس انتہائی نیک اور پرہیزگار بیوہ بھابھی اور اس کے اس معصوم اور بخار میں تڑپتے ہوئے یتیم بچے کو اس پرشکوہ اور خاندانی حویلی سے انتہائی بے دردی، درندگی اور صفاقی کے ساتھ دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ اسے آج بھی اپنی اس بے بس اور روتی ہوئی بھابھی کی وہ انتہائی دل خراش اور کربناک چیخیں اور اس کی وہ درد بھری التجائیں یاد آ رہی تھیں، جب وہ اس ظالم سیٹھ کے قدموں میں گر کر اپنے اس بیمار اور یتیم بچے کے لیے صرف ایک رات کی پناہ اور تھوڑی سی رقم کی بھیک مانگ رہی تھی، تاکہ وہ اپنے اس بچے کا علاج کروا سکے۔ لیکن اس سیٹھ کے اس انتہائی تاریک اور تکبر سے بھرے ہوئے دل میں رحم اور انسانیت نام کی کوئی ادنا سی چیز بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے انتہائی رعونت، حقارت اور ہولناک غصے کے ساتھ اپنی اس بیوہ بھابھی کو ٹھوکر مار کر خود سے دور پھینک دیا تھا، اور اپنے ان ظالم اور بے رحم پہرے داروں کو یہ انتہائی سخت اور وحشیانہ حکم دیا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹے کو گھسیٹ کر اس حویلی کے آہنی دروازوں سے باہر اس طوفانی سڑک پر پھینک دیا جائے، اور اگر یہ دوبارہ اس حویلی کے آس پاس بھی نظر آئیں تو ان پر کتے چھوڑ دیے جائیں۔ سیٹھ کی ان دھسی ہوئیں اور ندامت سے بھری ہوئی آنکھوں کے سامنے آج وہ منظر انتہائی واضح اور زندہ ہو کر ابھر رہا تھا، جب وہ معصوم اور بخار میں پھنکتا ہوا یتیم بچہ سردی سے تھر تھر کانپتے ہوئے اور بارش میں مکمل طور پر بھیگتے ہوئے اپنی ماں کی انگلی کو انتہائی مضبوطی سے پکڑے ہوئے اس حویلی کے ان اونچے اور فولادی دروازوں سے
باہر نکل رہا تھا، اور اس نے اپنی ان معصوم آنسوؤں سے بھری ہوئی اور خوف زدہ آنکھوں سے مڑ کر اپنے اس ظالم اور مغرور چچا کی طرف آخری بار دیکھا تھا۔ وہ نظر جس میں کوئی بد دعا تو نہیں تھی، لیکن ایک ایسا انتہائی پر اسرار اور خاموش سوال ضرور موجود تھا، جس کا جواب آج قدرت اتنے برسوں بعد اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اس انتہائی عبرتناک، ہولناک اور ذلت آمیز طریقے سے دے رہی تھی۔ ان تمام گزرے ہوئے طویل سالوں میں اس مغرور سیٹھ نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ جاننے یا یہ سوچنے کی ادنا سی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی کہ اس کی وہ بے بس بیوہ بھابھی اور وہ معصوم یتیم بچہ ان ظالم اور بے رحم سڑکوں پر کن انتہائی ہولناک قیامتوں، اذیتوں اور بھوک اور پیاس کے کن طوفانوں سے گزر رہا ہوگا۔ اس نے تو اس یتیم کا سارا مال غصب کر کے اپنے کارخانوں کی تعداد میں مزید کئی گنا اضافہ کر لیا تھا، اپنے غرور کے ان میناروں کو مزید بلند کر لیا تھا، اور اپنی زندگی کی ہر عیاشی اور ہر ہوس کو پورا کیا تھا، لیکن وہ اس انتہائی اٹل اور کائناتی حقیقت کو مکمل طور پر بھول چکا تھا کہ مظلوم کی آہ اور یتیم کے آنسوؤں میں کتنی بے پناہ اور ہولناک طاقت ہوتی ہے، اور جب قدرت کا وہ اندھا اور خاموش انصاف حرکت میں آتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں اور نمرودوں کے غرور کو اسی طرح خاک میں ملا کر انہیں سڑکوں پر رلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جس طرح آج یہ سیٹھ اپنی اس تمام تر دولت اور طاقت کے چھن جانے کے بعد بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر اس مسجد کے چبوترے پر ایک انتہائی حقیر اور ذلیل فقیر کی طرح بیٹھا ہوا تھا، اور آج وہی یتیم بچہ جسے اس نے بارش اور طوفان میں دھکے دے کر نکالا تھا، قدرت کے فضل اور اپنی ان تھک محنت کے بل بوتے پر ایک انتہائی کامیاب، باوقار اور مالدار انسان بن کر اسی ظالم چچا کے سامنے کھڑا اسے زکوٰۃ اور خیرات دے کر اس کی اس فاقہ کشی اور اس کی اس ذلت آمیز بھوک کو مٹانے کا سبب بن رہا تھا۔ سیٹھ کا وہ پورا وجود جو کبھی تکبر اور غرور سے ہمیشہ تنا رہتا تھا، آج شرمندگی اور ندامت کے اس ہولناک اور اتھاہ سمندر میں اس قدر غرق ہو چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی ان گرد آلود اور آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر اس نوجوان کے اس پر نور اور پرسکون چہرے کی طرف دوبارہ دیکھنے کی ذرہ برابر بھی ہمت اور جرت نہیں جٹا پا رہا تھا۔ اس کے حلق میں وہ تمام تر ہولناک بھوک اور وہ شدید پیاس جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے معدے کو جلا رہی تھی، اچانک ایک انتہائی کڑوے اور زہریلے گھونٹ میں تبدیل ہو گئی، اور اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے سامنے دسترخوان پر سجا ہوا وہ انتہائی لذیذ اور خوشبودار افطاری کا کھانا نہیں ہے، بلکہ وہ آگ کے دہکتے ہوئے اور انتہائی ہولناک انگارے ہیں جو اس کے جسم اور اس کی روح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا کر راکھ کر دیں گے، اور وہ زکوٰۃ کا بھرا ہوا لفافہ جو کچھ دیر پہلے اس کے لیے زندگی کی ایک بہت بڑی امید اور خوشی کی نوید بن کر آیا تھا، اب اسے اس دنیا کے سب سے بھاری اور ہولناک عذاب کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جسے اس کے وہ کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھ اٹھانے کی سکت
مکمل طور پر کھو چکے تھے۔ نوجوان جو اپنے اس ظالم اور مغرور چچا کی اس انتہائی عبرتناک، خستہ حال اور قابل رحم حالت کو انتہائی خاموشی اور گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنے اس چچا کے لیے کوئی انتقام، کوئی نفرت یا کوئی ہولناک غصہ بالکل بھی موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی ان پرسکون اور روشن آنکھوں میں ایک ایسی عجیب سی روحانی درگزر، ایک ایسا عظیم اور ناقابل یقین ظرف اور ایک ایسی ہمدردی موجود تھی جس نے اس سیٹھ کے اندر کی اس رہی سہی اور کھوکھلی انا کو بھی مکمل طور پر توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس نوجوان نے انتہائی نرمی، احترام اور ایک انتہائی دھیمے اور پروقار لہجے میں اپنے اس روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے کون بیٹھا ہے، اور وہ اپنے ماضی کے اس انتہائی بھیانک اور تاریک دن کو بھی کبھی نہیں بھولا جب اسے اور اس کی بیمار ماں کو اس پرشکوہ حویلی سے انتہائی بے دردی کے ساتھ نکالا گیا تھا۔ نوجوان کی آواز میں ایک ایسا پر اسرار اور روحانی سکون تھا جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مزید کہا کہ جب انسان تکبر اور دولت کے اس ہولناک نشے میں اندھا ہو کر یتیموں کا حق مارتا ہے اور مظلوموں کو دھتکارتا ہے تو وہ دراصل اپنی ہی تباہی اور بربادی کے وہ گہرے اور تاریک گڑھے کھود رہا ہوتا ہے جن میں ایک دن اسے خود گرنا ہوتا ہے۔ نوجوان نے اس ظالم سیٹھ کو یاد دلایا کہ دولت اور طاقت کسی کی ذاتی جاگیر یا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو صرف اور صرف اس پروردگار کی عطا کردہ ایک انتہائی عارضی امانت اور ایک کٹھن آزمائش ہوتی ہے، اور جو اس آزمائش میں اپنے تکبر اور اپنی انا کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے، قدرت اس سے وہ تمام نعمتیں اتنی ہی تیزی اور ہولناکی سے واپس چھین لیتی ہیں جتنی تیزی سے وہ اسے عطا کرتی ہے۔ اس نے اس سیٹھ کو بتایا کہ جب انہیں اس حویلی سے نکالا گیا تھا تو اس کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی بد دعا نہیں کی تھی، بلکہ صرف اس رب کی عدالت میں اپنا وہ ہولناک مقدمہ دائر کر دیا تھا جو کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا، اور آج یہ اسی رب کی عدالت کا وہ انتہائی خاموش اور اٹل فیصلہ ہے کہ وہ مغرور سیٹھ جس کی دولت کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے، آج اپنے ہی اس غصب شدہ اور یتیم بھتیجے کے سامنے مسجد کے اس چبوترے پر زکوٰۃ اور خیرات کا ایک انتہائی محتاج اور بے بس فقیر بن کر بیٹھا ہے، اور وہ یتیم بچہ جس کا حق چھینا گیا تھا آج اسے اپنے خون پسینے اور اپنی حلال کی کمائی سے اس کے اس انتہائی کٹھن اور ہولناک وقت میں اس کی مدد کر رہا ہے۔ نوجوان نے انتہائی احترام کے ساتھ جھک کر اس زکوٰۃ کے لفافے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اسے دوبارہ اس سیٹھ کے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں میں انتہائی نرمی سے تھماتے ہوئے کہا کہ وہ یہ رقم اور یہ افطاری کسی انتقام، کسی تکبر یا کسی احسان کے طور پر ہرگز نہیں دے رہا، بلکہ یہ اس کے اس مال کی زکوٰۃ ہے جو اس پر فرض ہے، اور اس وقت اس سیٹھ سے زیادہ اس پورے شہر میں کوئی اور شخص اس زکوٰۃ کا حقدار اور محتاج نہیں ہے، اس لیے وہ اسے اپنے رب کی رضا اور اس بابرکت مہینے کے تقدس کی خاطر قبول کرے۔ نوجوان کی ان انتہائی عظیم
پروکار اور ظرف سے بھری ہوئی باتوں نے اس ظالم اور مغرور سیٹھ کے اس پتھر اور سیاہ دل کو مکمل طور پر پگھلا کر پانی کر دیا، اور اس کے اندر چھپا ہوا وہ فرعون جو ہمیشہ اکڑ کر چلتا تھا، آج اپنے اس یتیم اور مظلوم بھتیجے کے سامنے مکمل طور پر مر چکا تھا۔ سیٹھ کی ان دھنسی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں اور ندامت کا ایک ایسا ہولناک اور نہ رکنے والا سیلاب ابل پڑا جس نے اس کے اس گرد آلود اور میلے کچیلے چہرے کو مکمل طور پر بھگو دیا۔ وہ اپنے ان کانپتے ہوئے اور مٹی سے اٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر انتہائی کرب، اذیت اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں زاروں قطار روتے ہوئے اپنے اس بھتیجے کے قدموں میں گر پڑا، اور اس سے گڑ گڑا کر اپنی ان تمام ظالمانہ، صفاکانہ اور بھیانک زیادتیوں کی معافی مانگنے لگا جو اس نے اس کے اور اس کی ماں کے ساتھ کی تھیں۔ وہ رو رو کر اپنی ہوس، اپنے اس اندھے تکبر اور اپنے ان تمام تر گناہوں کا اقرار کر رہا تھا جن کی وجہ سے آج وہ اس قدر عبرتناک اور ذلت آمیز انجام کو پہنچا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کی وہ تمام ہولناک آگ، وہ مکمل تباہی اور اس کا یہ سڑکوں پر در بدر ہونا صرف اور صرف اس کی اپنی ہوس اور اس یتیم کی مار کا وہ انتہائی بھیانک اور قدرتی نتیجہ ہے جس سے وہ بچ نہیں سکا۔ نوجوان نے انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ اپنی اس روتے اور تڑپتے ہوئے چچا کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور کہا کہ معاف کرنے والی ذات صرف اور صرف اس پروردگار کی ہے، اور اگر وہ سچے دل سے اس رب کے سامنے اپنے ان ہولناک گناہوں کی توبہ کر لے تو شاید اس کی بخشش کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اسی اثناء میں مسجد کے ان بلند و بالا میناروں سے مغرب کی اذان کی وہ انتہائی روح پرور، پرسکون اور حقانیت سے بھری ہوئی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور ان صداؤں نے پورے ماحول میں ایک ایسا عجیب سا اور ہولناک سکوت طاری کر دیا جو اس سیٹھ کی روح کو اندر تک چیر رہا تھا۔ روزے داروں نے اللہ کا نام لے کر اپنی اپنی افطاری شروع کر دی، اور نوجوان نے بھی انتہائی سادگی کے ساتھ ایک کھجور اٹھا کر اپنا وہ روزہ افطار کیا۔ لیکن وہ سیٹھ جس کے سامنے وہ انتہائی لذیذ افطاری اور وہ زکوٰۃ کا بھرا ہوا لفافہ پڑا تھا، وہ اس کھانے کا ایک نوالہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنے کے مکمل طور پر ناقابل ہو چکا تھا۔ اس کا دل اس شدید ندامت، اس ہولناک شرمندگی اور اس قدرتی اور خاموش انصاف کی ہیبت سے اس قدر بری طرح پھٹ رہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور ایک انتہائی دل خراش، کربناک اور درد سے بھری ہوئی ہچکی کے ساتھ مسجد کے اس ٹھنڈے چبوترے پر سجدے میں گر گیا، اور اس کی دھاڑیں مار مار کر رونے کی ان ہولناک آوازوں نے ان اذان کی صداؤں کے درمیان اس بات کا انتہائی عبرتناک اور قیامت خیز اعلان کر دیا کہ جب انسان اپنے تکبر، دولت اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر ظلم اور ہوس کا راستہ اختیار کرتا ہے اور یتیموں اور مظلوموں کو دھتکارتا ہے، تو پھر قدرت کا وہ اندھا اور خاموش انصاف اسے دنیا کے سامنے ایک ایسا نشان عبرت بنا دیتا ہے کہ پھر وہ اپنی ان تمام تر ہولناک ندامتوں، شرمندگیوں
اور خون کے آنسوؤں کے باوجود کبھی اپنے اس کھوئے ہوئے وقار اور اس کھوئی ہوئی زندگی کو واپس نہیں لا سکتا، اور اس کی وہ ساری انا، اس کا وہ سارا جھوٹا غرور اور اس کی وہ تمام حرام کی کمائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی گرد آلود مٹی میں رل کر خاکستر ہو جاتی ہے جس مٹی سے وہ پیدا کیا گیا تھا، اور یہیں پر اس ظالم اور مغرور سیٹھ کی زندگی کا وہ انتہائی بھیانک اور تکبر سے بھرا ہوا باب اپنے اس انتہائی عبرتناک، ہولناک اور دردناک انجام کو پہنچ گیا جسے دیکھنے والا ہر شخص خوف سے کانپ اٹھا، اور اس کا غرور اس یتیم کے ان قدموں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔